باتیں وہ دیکھ رہے ہیں. کتنے واقعات ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد کے ایک دوست تھے اور ان کی دوستی ان سے مکہ میں حج کے درمیان ہوئی تھی، اور کم کے اندر ان کا ایک انار کا باغ تھا، اور ہم جب بھی مسجد جمکران جاتے تھے تو رستے میں ان کے باغ سے گزرتے ہوئے جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے. جب بھی امام کا ذکر کرتے تھے وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا امام کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن کچھ بتاتے نہیں تھے کبھی بھی، اور نہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی کچھ بتایا، کیونکہ شاید ہماری وہ کہتے ہیں ظرفیت ایسی نہیں تھی. کہتا ہے والد نے بتایا اور ہم بھی دیکھتے تھے. اسی باغ میں ایک کمرہ تھا، اس میں ایک اور لڑکا ابراہیم عبادت کرتا رہتا. ہم جب بھی گزرتے تھے دیکھتے ہر وقت وہ عبادت کے اندر ہوتا تھا. ایک دفعہ جب گئے تو وہ جو باغ کے مالک تھے، ہمارے والد کے دوست تھے، وہ بڑا گریہ کر رہے ہیں. ہم نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابراہیم چلا گیا. کہا کیا؟ کہا مجھے تھوڑا سا تو تھا کہ اس کا بھی امام سے تعلق ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا وہ امام کے کتنا قریب ہے. کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہا ایک دن یہ آیا اور کہا کہ مجھے تندور والے نے کچھ ایسے ہی پیسے ہدیہ کر دیے، تو میں جب لے کے نکلا تو امام آ گئے، اور امام نے کہا یہ پیسے واپس کر دو، تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو فلانے شخص کے پاس جایا کرو. کہہ رہے میں نے وہ پیسے واپس کیے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے امام نے کہا ہے آپ سے. کہہ رہے میں نے اس کو پیسے دیے. میں نے کہا پتہ نہیں اسے امام ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے، یہ معاملہ صحیح ہے. تو میں تندور والے کے پاس گیا اور اس نے بتایا ہاں ہم نے پیسے دیے، یہ پیسے پھینک کے چلا گیا. کہتا ہے ایک دن میں جب باغ آیا تو میں نے دیکھا یہ اپنا سامان سمیٹ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ، اتنے عرصے تک آپ نے مجھے برداشت کیا، مجھے موقع دیا. کہا کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اب کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے امام نے اپنے پاس بلا لیا ہے. عام آدمی، عام شخص اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اخلاص اور خلوص. امام نے اٹھا دیا. امام کے ساتھ لوگ ہیں، ابھی بھی لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عام لوگ ہیں. عام لوگ وہ 313 تو جب امام آئیں گے تو وہ بھی تیار ہو رہے ہیں. ان میں سے کئیوں کے نام بھی موجود ہیں کہ وہ تو 313 جو ہے نا، وہ بڑے، آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے کمانڈر ہیں امام کے. ان کے نیچے ہزاروں کے لشکر ہے ہر اس کے پیچھے، اور ہر شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. لیکن ابھی بھی امام کے ساتھ کچھ دائرے ہیں جو امام کے ساتھ رہتے ہیں، امام کے کاموں کو انجام دیتے ہیں. کبھی زندگی میں آپ کو محسوس ہوا، مجھے نہیں پتا، ہوتا ہے کہ آپ مشکل میں پھنسے ہوں، آپ نے توسل کیا ہو، کوئی شخص آیا ہو آپ کو بچا کے چلا گیا ہو. ضروری نہیں ہر وقت وہ امام ہی ہو. وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، امام ان کو بھیج دیتے ہیں جاؤ اس کی مشکل حل کرو. اس لیے ہمیں نہیں پتا نا کون امام کے ساتھ ہو سکتا. اب ہم کیا کریں ہم لوگ کہ ہم کسی قابل تو بنے. زندگی گزرتی جا رہی ہے، قبر آمادہ ہو رہی ہے. میں تو اپنی بات کروں گا، قبر سامنے تیار ہے انسان کی، انسان کو پتہ تھوڑی ہے ابھی مرے گا کل مرے گا. کیا کروں؟ زندگی ایسے ہی گزار دوں؟ کچھ ایسا نہ کروں کہ میری زندگی میں امام ہو، میری صبح شام میں امام ہو، میرے ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، کیا میں جمعے کو امام کو یاد کرتا ہوں؟ کتنی دیر یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ پھر میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، زیارتیں پڑھتا ہوں. اس میں کہتا ہوں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. تو آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، امام تو ہے تمہارے ساتھ، کیوں نہیں امام کے ساتھ ہو جاتے؟ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میرے دوستو کہاں ہے امام زندگی میں؟
یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے نا. میں نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، نہ میں آپ کے اوقات سے واقف ہوں، نہ آپ میرے اوقات سے واقف ہیں. ہمارے استاد نے، استاد فاطمی نیا، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، آیت اللہ فاطمی نیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک عالم دین رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو گاؤں والوں نے ان کے بیٹے کو اس باپ کی جگہ اس کو بنا دیا. اچھا وہ اتنا پڑھا لکھا تھا نہیں، بس تھوڑا بہت اس کو جو آتا تھا. وہ کئی عرصے تک عالم بن کے رہا. اچھا اپنی مرضی سے فتوے اور اپنی مرضی سے، اس کو آتا ہی نہیں تھا. ایک دن اس نے آئینے میں کیا دیکھا کہ سفید بال آیا. تو اسے اندر سے آواز آئی کہ اب تمہاری عمر گھٹنے لگی ہے اور تم اتنے عرصے سے ان سب سے جھوٹ بولتے ہو، اپنی مرضی سے ان کی تعلیم کر رہے ہو. تو ایک دم اس کو جھٹکا لگا. اس نے توبہ کی، معافی مانگی خدا کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف. گیا ممبر پہ اور جا کر لوگوں کو سچ بتا دیا. لوگوں نے کیا کیا، اس کو مارا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کو نکلنا پڑ گیا. گاؤں نکلا، گاؤں سے شہر پہنچا، دیکھا ایک نورانی شخصیت سے اس کی ملاقات ہوئی. کہا جوان کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے ایسے ہے. تو کہا علم سیکھ لو، علم حاصل کر لو، شاگرد بن جاؤ. کہا کس کے پاس جاؤں، میں تو جانتا ہی نہیں. کہا فلانے استاد ہیں، ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ مجھے پڑھنا ہے. ان کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. غالباً بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ساؤنڈ سسٹم میں شاید کوئی مشکل ہے یا ان کو آواز نہیں جا رہی. صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى. اچھا یہ ایک ہمارا بڑا جینون مسئلہ ہے، یہ میں بریکٹ میں کہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی دوسری چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. کیونکہ مجلس ہے، اسلام ہے، ساؤنڈ سسٹم جیسا بھی ہو، اور خدا نخواستہ یہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے ساؤنڈ سسٹم آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. کیونکہ دین کی اہمیت نہیں ہے نا. میں ان کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. دین کی اہمیت جب تک نہیں ہوگی آپ کام کو اتنا اچھا انجام نہیں دیں گے. دین تو سستا ہے، جو کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو دین میں کر لو. پہلے زمانے میں ہوتا بھی یہ تھا نا کہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے مدرسے میں بھیج دو. لیکن اب لوگ کہتے ہیں لے بھئی ابھی تو پڑھے لکھے مولوی آنا شروع ہو گئے. اب مشکل ہو گیا، واقعاً مشکل ہے. حوزہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، حوزہ انٹرنیشنل ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ماسٹر کی ڈگری لے کے چلے جائیں تو بھی انٹرویو لے رہا ہے آپ سے، دیکھ رہا ہے. کیونکہ سیٹیں نہیں ہے، جگہ نہیں ہے کم کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ پوزیشن ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا اس نور کی طرف متوجہ ہو گئی جو کم سے نکل رہا ہے. اور کیسے نہ نکلے؟ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجئے گا. یعنی شفاعت تو جنت میں جانے کے لیے ہوتی، جنت میں کون سی شفاعت ہے؟ کہا جنت میں بھی مقامات ہے، اگر اوپر جانا ہے تو اس معصومہ کم کی شفاعت کی ضرورت ہے. تو یہ ضروری ہے. بہرحال بریکٹ کلوز کر کر میں واپس وہیں آتا ہوں. وہ گیا، استاد نے منع کر دیا، واپس گیا. وہ پھر کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو کہا ان سے کہو کہ فلانی کلاس اور نماز کے درمیان میں جو وقت ہے نا اس میں پڑھائیں. چلے گئے. ان کا ہاں وقت ہے میرے پاس. پڑھانا شروع کر دیا. ایک دن گئے تو استاد کہتا وہ کتاب نہیں مل رہی مجھے، تو آج کلاس نہیں ہوگی. واپس لے گا تو وہ پھر شخصیت مل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کتاب نہیں مل رہی. کہا فلانے کتابوں کے ریک میں فلانی جگہ کتاب پڑی ہوئی ہے. پھر واپس گئے. اب وہ استاد تھا، وہ بھی عام آدمی تو نہیں تھا. اس نے کتاب دیکھی. کہا یہ کون شخص ہے جو میرے اوقات سے واقف ہے، جو میری کتابوں سے واقف ہے؟ تو استاد تھا، سمجھ گیا.
کہا اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں، کبھی ہمیں بھی زیارت کرا دیں۔ اب وہ شاگرد کو نہیں پتا نا وہ کون ہے، کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا ہو، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ امام نے اجازت نہیں دی، وہ گئے اور جا کر یہ کہا کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کب زیارت کروائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس سے کہو کہ ہم جب ضرورت ہوگی زیارت کروا دیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانوں، امام خود مدد کریں گے۔